یہ جو ہسپتال ہیں یہ تو آپ مجھے اس پر میں نہیں اس وقت زیادہ تفصیل سے کمنٹ کرنا چاہتا کہ یہاں کتنی لوٹ مار پیشنٹس کے ساتھ ہوتی ہے ان پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور کتنی مراحت حکومتوں کی طرف سے سیاسی بنیادوں پر ان کو ملتی ہیں، لیکن ان کو آپ ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیں اور تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہ کریں، مڈل کلاس لوگوں کو آپ جو ہے وہ بالکل کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر جس کو کہا گیا کہ یہ کون سی فحاشی قرار دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں جو 600% اضافہ ہے، تو جو اتنی بڑی فحاشی میں زندگی گزار رہے ہیں خواجہ صاحب، تو ان کو پہلے تو اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ ایک فحش گورنمنٹ میں شریک کیوں ہیں، وہ کنٹریبیوشن کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ عجیب بات ہے، حکومت میں شامل ہیں، بیڑا غرق ملک کا کر رہے ہیں اور بیان بازی سے باز نہیں آتے۔ اور آپ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی 600% تنخواہ میں اضافہ کر دیا، اور منیمم ویج میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے وفاق کی سطح پر، اور وہی 37,000 تھی تو اس کا بتا بھی نہیں رہے، کہہ رہے ہیں تنخواہوں میں 10% اضافہ ہے لیکن منیمم ویج کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب اور مڈل کلاس کو برباد کرنا ایسا لگتا ہے کہ کسی ایجنڈے کا حصہ ہے جس میں حکومت شامل ہوتی ہے۔ لوگ تنگ آ گئے بجلی کے بلوں سے، لوگ تنگ آ گئے ان پیسوں سے جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر آئی پی پیز کو دی جا رہی ہے، اور بجلی کے بل میں جتنے ٹیکس لگ کر آتے ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں نے سولر کی طرف شفٹ کرنا شروع کیا، اور تھوڑا سا ریلیف ایک انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کیلکولیشن کریں تو اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ تو کئی سال میں جا کر پورا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، ہم سولر پہ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سولر پہ بھی 18% ٹیکس لگا دیا۔ کل ہی پتا چلا ہے کہ فی پلیٹ 3,000 روپے ریٹ بڑھ گئے ہیں، ابھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ریٹ بڑھنے شروع ہو گئے، کنٹرولنگ تو کوئی سسٹم ہے نہیں یہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر مارنے کا جو طریقہ ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو مراد دو۔ یہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی انہوں نے اپنی تنخواہوں میں کئی 100% اضافہ کیا تھا، اور جو کہ عام لوگوں کی تنخواہ میں آپ منیمم ویج میں اضافہ نہیں کرتے، اور یہ سب مل کر اس میں متحد بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک دوسرے کے خلاف میڈیا کیمپین چلانے والے آپس میں مل کر اپنی تنخواہیں اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں، اور غریب کا اور مڈل کلاس کا جو ہے نا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے، یہ بجٹ ریفلیکٹ نہیں کر رہا جس سے آپ سمجھیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پچھلے سال ہر شعبے میں ہم پیچھے تھے، لیکن زراعت میں 6 تقریباً 4-5 ہماری گروتھ تھی، اور ہم سکون کا سانس لے رہے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ گروتھ صرف 0.54% رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بدترین طریقے سے جو آپ نے عام کسان کے ساتھ ظلم کیا ہے، کاشتکار کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میکسیمم لوگ تو چھوٹے کسان ہیں جن کو دوا بھی ڈی اے پی نہیں ملتا، جن کو یوریا سستی نہیں ملتی، جن کی جو لاگت ہے وہ ان کی آمدنی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ چند لوگوں کو آپ قرضہ اسکیم کے تحت تصویریں کھنچوا کے اور اخبارات میں اشتہار دے کر، اگر چیف منسٹر صاحبہ یا صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں نمبرز آ گئے ہیں کہ زراعت میں ہم بہت پیچھے چلے گئے، اور خصوصاً اس میں پنجاب گورنمنٹ کا ہاتھ ہے، اور پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ تو چچا بھتیجے ہی ہیں نا، بھتیجی ہیں، تو یہ تو ایک ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک ہی حکومت کا حصہ ہے، یہ نورا کشتی کرتے رہتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ سب مل کر یہ نظام چلا رہے ہیں فارم 47 والا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے رگڑا دیا ہے عام کسان کو، عام چھوٹے کاشتکار کو۔ دوائیں مہنگی، یوریا مہنگا، ان کو اس کا کوئی ریٹرن نہیں مل رہا، قرض در قرض جکڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بہت سہولت فراہم کر رہے ہیں، ہم تو ٹریکٹر اسکیمیں لا رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کے اقدامات کے نتیجے میں آپ نے پوری قوم سے دھوکہ اور جھوٹ بولا، دھوکہ دیا کہ گندم کا ریٹ پچھلے سال طے کیا 3900 روپے اور پیچھے ہٹ گئے، اور اس سال تو آپ نے منیمم کوئی ریٹ ہی طے نہیں کیا۔ رلتے پھرے ہیں کسان اور ظاہر آڑتی اور یہ سب مل کر، حکومت کے لوگ مل کر لوگوں کو لوٹتے رہے، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ گندم کی کاشت کم ہو گئی 8-9%، اسی طرح کپاس کی کاشت 30% کم ہو گئی۔ وہ ملک جو کہ کپاس میں خود کفیل تھا،
جو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اب ہم امپورٹ کرتے ہیں. گندم کا بحران پیدا ہوا ہے اور اگلی مرتبہ پھر پریشانی پیدا ہو جائے گی. ریٹ آپ دیں گے نہیں تو لوگ کیوں اگائیں گے؟ آپ مختلف سوسائٹیوں کے نام پر حکومتی اثر و رسوخ سے کنکریٹ کے جنگل بسا رہے ہیں. آپ ماحولیات کو خراب کر رہے ہیں. آپ پورے انوائرمنٹ کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سارا حکمران طبقہ کر رہا ہے. اور حکمران طبقے میں یہ اپوزیشن بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی بدل بدل کے پارٹیوں میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں. تو عام لوگ، عام کسان، عام مزدور، عام تنخواہ دار، اس کے اوپر تو آپ ٹیکسوں کے بم ماریں اور خود اپنی ریلیف جو ہے وہ حاصل کرتے چلے جائیں. اس وقت جو صورتحال ہے کہ ٹیکس ٹیکس ٹیکس، بس یہ ہر وقت ٹیکس ٹیکس کا نام لیتے رہتے ہیں. ریلیف کوئی نہیں دیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، صحت نہیں دیں گے، امن نہیں دیں گے. او بھائی، اگر کوئی ریاست تعلیم نہیں دے رہی، امن نہیں دے رہی، صحت نہیں دے رہی تو وہ ٹیکس وصول کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن ہر وقت ٹیکس کے پیسے بڑھانے کی فکر ان کو ہوتی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو نیگوشیشن ہو رہی تھی وہ عمل کہاں ہے اس وقت؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی 7.5 روپے ہم بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں اور ہم یہ مزید کم کریں گے. آپ کے اقدامات تو بتا رہے ہیں کہ آپ پھر بڑھا دیں گے. پھر آپ بنیادی طور پر ٹیرف میں کمی نہیں کرتے. آپ پیٹرول کی لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، 100 روپے پہ اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ تو براہ راست ڈاکہ ہے لوگوں کی جیبوں پر. عام آدمی پیٹرول ڈلواتا ہے، اس میں تو کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ کون جو ہے وہ غریب ہے اور کون مڈل کلاس ہے اور کون امیر ہے. تو آپ سب پہ ایک جیسا جب لیوی لگا دیتے ہیں تو موٹر سائیکل والا، غریب اور مڈل کلاس بچہ اور نوجوان اور جو یہ کوئی فرد ہوتا ہے وہ بھی پیٹرول ڈلواتا ہے، اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے، اور بڑا آدمی بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام سے نچوڑ کر ٹیکس وصول کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ریلیف دینے کا کوئی قدم بھی حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آیا جس سے پتہ چلے کہ آئندہ دنوں میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ جو ہمارے اہداف ہیں اس میں ہمیں تقریباً 1,500 ارب روپے کا اندیشہ ہے کہ یہ کمی ہوگی. اور کل ہی انہوں نے کہہ دیا کہ 500 ارب روپے مزید ہم بجٹ لا سکتے ہیں، ٹیکس لگا سکتے ہیں. تو جب آپ یہ ٹیکس لگا سکتے ہیں تو پھر یہ بجٹ کا گورکھ دھندا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ انسرٹنٹی جب پیدا کریں گے تو معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ کیسے لوگ جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں گے؟ اس لیے ایک سیدھا کام جو کیا جا سکتا تھا وہ یہ ہے، وہ کیا جا سکتا ہے اب بھی. سود کی لعنت نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا ہے. قرض در قرض جکڑے ہوئے ہیں اور قرضوں کا سود ادا کرتے ہیں تو ہمارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے. اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے، جو قرضہ ہے، وہ 76,000 ارب روپے کا ہے، جس میں 51,000 ارب روپے ڈومیسٹک ڈیٹ ہے، یعنی مقامی بینکوں اور اداروں کے پیسے اور انٹرنل جو محکمہ جاتی چیزیں ہیں اس کے پیسے ادا کرنے ہیں. یہ جو 51,000 ارب روپے ہیں، 11% کے لحاظ سے اس کا سود بنتا ہے، یہ تقریباً 5,000 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. 51,000 ارب روپے میں سے 5,000 ارب روپے تو اس کا سود بنتا ہے جو مقامی ہے. میں بین الاقوامی کی بات نہیں کر رہا ابھی. اگر یہ 11% کو کم کریں، سود تو بالکل ختم ہونا چاہیے، اور یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 2027 کے 31 دسمبر تک سود ختم کر دیا جائے گا. تو یہ خود بخود تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کو گریجولی کم کرنا پڑے گا نا. تو اگر یہ آدھا کر دیں اس سال تو خود بخود 2,500 ارب روپے جو ہم صرف سود کے ادا کر رہے ہیں، ڈومیسٹک ڈیٹ کے پیسے، 2,500 ارب روپے کی بچت ہوگی. اس کو ریلیف میں دیں آپ، اس میں بجلی کی قیمت کم کریں، گیس کی قیمت کم کریں، انڈسٹری کو گرو کریں، اپنے ڈیفیسٹس کم کریں. ایک آئی پی پیز کو اگر یہ ٹھیک سے پکڑ لیں اور ایف بی آر کے محکمے کی کرپشن پکڑ لیں اور تیسرا سود کی شرح عادی کر دیں تو بہت بڑے پیمانے پر ٹیکسوں کا یہ نظام محدود ہو جائے گا اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. آپ تنخواہ دار کا ٹیکس تو فری کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے نئے تعلیمی منصوبے بنا سکتے ہیں، آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑے بڑے پارکس ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ 4-5 ہزار ارب روپے تو آپ ایسے بچا سکتے ہیں. یہ اسی پورے کے پورے نظام کی بات کر رہا ہوں میں، اگرچہ کہ ہمارے پورے نظام کو ٹوٹل انقلاب کی ضرورت ہے. اس نظام اور ان لوگوں کے ساتھ تو یہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا ہے. لیکن ہم تو کوئی انوکھی بات نہیں کر رہے. آپ شرح سود کو آدھا کریں، آپ ایف بی آر کا محکمہ جو 25,000 ملازمین پر مشتمل ہے
بجلی کے بل میں آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں، تنخواہ دار سے آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ پہ سورس ٹیکس لے لیتے ہیں، گیس کے بل میں آپ ٹیکس وصول کر دیتے ہیں۔ جب یہ ٹیکس ڈائریکٹ لوگ جمع کرا ہی رہے ہیں تو ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ ایف بی آر کرپشن کر رہا ہے۔ ان کی تنخواہیں وہ بھی قوم ادا کرے اور ان کی کرپشن وہ بھی قوم ادا کرے۔ تو ایف بی آر کی کرپشن کو ٹھیک کرنے کے بجائے وفاقی وزیر صاحب عوام کے اوپر سارا بوجھ ڈالتے چلے جائیں اور انڈسٹری کا بیڑا غرق کرتے چلے جائیں تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ پی ایس ڈی پی میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں جو ایم این ایز ایم پی ایس کے پیسے ہیں یہ تو رشوت ہوتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ان کا کیا کام ہے؟ جن کا کام لیجسلیشن ہے ان کو آپ پیسے دے رہے ہیں، جس کا کام ترقیاتی کام کرنا ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں وہ آپ بناتے نہیں ہیں۔ 2015 سے پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا، جہاں الیکشن 4 دفعہ طے کر کے بالآخر کیا سندھ میں اور کورٹ کے کہنے پر کیا، وہاں یہ حال ہے کہ اختیار نہیں دیتے۔ تو سب کچھ تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو بلدیاتی اختیار والی چیزیں آپ ایم این اے ایم پی اے کو دے دیں گے اور کرپشن اور لوٹ مار اور سیاسی رشوتوں کا بازار گرم ہو جائے گا تو ملک کیسے ڈیولپ کرے گا؟ تو پی ایس ڈی پی میں لیکن جو پیسے ہیں اس کو منصفانہ طریقے سے تقسیم نہیں کرتے۔ کراچی 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے اور بل بلا رہے ہیں لوگ پانی سے۔ 22 سال ہو گئے K4 منصوبہ، نعمت اللہ خان صاحب K3 جس وقت بنا رہے تھے انہوں نے K4 کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ 22 سال میں یہ ساری حکومتیں آئیں، سب نے جھوٹ بولا قوم سے اور یہ منصوبہ آج تک نہیں بنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال میں بنا دیں گے۔ اب اس کو چاہیے 100-150 ارب روپے اس وقت بھی، اور کتنے رکھے؟ 3.2 ارب روپے۔ 3.2 ارب روپے سے وہ K4 کہاں سے بنے گا؟ اور ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ تو جو ملک کی معیشت چلا رہا ہے شہر، جو منی پاکستان ہے، جو 54% ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کا سلوک یہ ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر پی ایس ڈی پی کی تفصیلات دیکھیں گے تو خود ترقیاتی کاموں میں جس بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منصفانہ طریقے سے ان تمام پیسوں کی تقسیم ہونی چاہیے اور اس بجٹ کو عوام دشمن بجٹ بنانے کے بجائے عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ آنسو پہنچ سکتے ہیں، ورنہ یہ جو کچھ بھی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر دھندے بازی اور یہ مختلف ناموں سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ میں بجٹ کے ساتھ ساتھ اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فلسطین کی صورتحال ہے، کل بھی 120 لوگوں کو اسرائیلیوں نے قتل کیا ہے، بھوک وہاں پر ہے، ناکہ بندیاں کی ہوئی ہیں، بمشکل چند ٹرک اندر گھستے ہیں، باقی انہوں نے روکا ہوا ہے۔ امریکہ پوری طرح سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ اب فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ وہ امریکہ میں ملاقاتیں بھی کریں گے اور تشریف فرما ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو ٹرمپ صاحب کو امن کا پیامبر قرار دے دیا تھا۔ تو بھائی یہ آپ جب امن کا پیامبر قرار دیتے ہیں اور جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں تو غزہ کے لوگوں کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں فلسطین میں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ہر چیز سے مقدم ہماری ایمانیات ہیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اپنا رول ادا کریں اور امریکہ سے بات ہونی چاہیے پراپر کہ وہ اسرائیل کی سرپرستی ختم کرے، امریکہ کو خدا نہ سمجھیں، امریکہ کے غلام نہ بنیں، بلکہ امریکہ کو ٹھیک طریقے سے بات کریں۔ پاکستان کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے اپنی طاقت کا اظہار کر دیا ہے، ہم نے اپنی فوجی طاقت، اپنی فضائی طاقت اور ہم نے اپنی قومی یکجہتی بھی تمام ترین حالات میں۔ آپ بجٹ دیکھ، دشمن سامنے آیا تو پوری قوم ایک ہو گئی، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے۔ اس اسٹرینتھ پر ہمارا حکمران طبقہ اگر صرف اسی ذہن سے جائے گا کہ امریکہ دنیا کا خدا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کرنی تو کبھی بھی کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے، نہ کبھی کیا ہے ماضی میں۔ ہمیں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے اور ہمیں اسرائیل کو مجبور کرنا ہوگا اور اس کے لیے زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کارواں چل رہا ہے اس کارواں کو پوری طرح سے انٹرنیشنل سپورٹ ملنی چاہیے، ڈپلومیٹک سپورٹ ملنی چاہیے۔ جو فریڈم فلوٹیلا والوں نے ابھی کشتی لے کر گئے تھے ان کو تو گرفتار کر لیا اسرائیل نے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ اسرائیل روزانہ لوگوں کو، بچوں کو قتل کرتا ہے اور
ٹرمپ بیان دیتا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست ہمارے اب ایجنڈے پہ نہیں ہے، تو ٹرمپ تو منافق اور دھوکے باز ہے، امن 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 کہتا رہتا ہے۔ نہ روس اور یوکرین کا مسئلہ حل ہوا، انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو جب تک انڈیا کے حملے چل رہے تھے تو کہہ رہا تھا اپنے معاملات کو خود دیکھو، اور جس دن ہم نے اسٹرائک کیا تو جنگ بندی کے لیے آ گیا۔ فلسطین کا مسئلہ اس نے حل کرانے کے بجائے بھتہ وصول کر لیا عرب ممالک سے، کسی سے 600 ارب، کسی سے 400 ارب، کسی سے 150 ارب۔ ان کے اپنے اہداف ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے آنے والے دنوں میں، جو ڈیٹا سینٹرز بنانے ہیں اور کرپٹو کرنسی کے لیے جو ان کو بجلی چاہیے تو اس کے لیے منصوبے کر لیے، ہمارے ہی پیسے، مسلم دنیا کے پیسوں سے راج کریں گے وہ۔ یہ کام تو کر لیا لیکن امن قائم نہیں کیا۔ کشمیر کا نام لے کر ابھی تک تو اس پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ تو کشمیر پہ بھی ثالثی اس وقت قابل قبول ہوگی جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی ایسی ثالثی ہے جس میں بندر بانٹ کرنی ہے تو وہ تو قبول نہیں کی جا سکتی کسی صورت میں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا معاملہ اس وقت جس طرح سے ہے، اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور بھوک میں مبتلا کیا ہوا اسرائیل نے، اسرائیل کی ناکہ بندی کی ضرورت ہے، اسرائیل کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کارواں کی بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کی حکومت اور تمام عالم اسلام سے کہتے ہیں کہ اب تو دنیا بھر میں بعض امیر لوگ اس کے لیے تیار ہیں، مسلمان غیر مسلمان سب فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیک وقت کئی کارواں جو ہے وہ پوری دنیا سے چلنے چاہیے، اور بیک وقت ان کو پہنچنا چاہیے، اور دیکھیں کہ اسرائیل کس طرح سے ان کو روکے، اور یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ اس لیے اس صورتحال میں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اور باتیں ہم آئندہ کریں گے۔ آج میں چاہتا تھا کہ انہی دو چیزوں کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جنگ تو شروع ہوئی تھی جب پوری دنیا سے یہودیوں اور صہیونیوں کو لا کے وہاں بسایا گیا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 100-150 سال پرانی 125 سال پرانی کہانی ہے، اور 1897 میں زائنسٹ موومنٹ شروع ہوئی تھی۔ پھر 1917 میں برطانیہ نے، اس کے وزیر خارجہ نے یہ ریکگنائز کیا تھا کہ ہم یہودیوں کی بستیوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، جو کہ ایک ناجائز عمل تھا۔ پھر اس کے بعد 1948 میں ناجائز ریاست کے قیام انہوں نے اس کا اعلان کر دیا، اور جس دن اعلان کیا تھا 14 مئی 1948، اس کے فوراً بعد لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا تھا، ان کی بستیاں تاراج کی گئی تھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا تھا۔ ان کی نسلوں کی نسلیں کیمپوں میں پیدا ہوئی ہیں، پلی بڑی ہیں۔ ان کی سرزمین ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے یہودیوں کو، یورپ نے اپنی بلا ٹالی، ان سارے یہودیوں کو وہاں پر بھیج دیا، اور اس طرح سے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کیا۔ اور اس کے بعد سے لے کر 7 اکتوبر 2023 تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا، زخمی کیا۔ جس وقت 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے اس وقت 6,500 لوگ اسرائیلی جیلوں میں تھے۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے وہ چاروں طرف سے ناکہ بندی تھی، اس کو اوپن پریزن کہا جاتا تھا۔ اس لیے جو لوگ بھی اسرائیل کی بولی بول رہے ہیں کہ حماس نے یہ کام کیا ہے، حماس اور کیا کرے، اس نے وہ اپنا لیجیٹیمیٹ رائٹ استعمال کیا کہ کسی جگہ پر اگر کوئی فوج موجود ہے بیرونی، تو آپ اس کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا کر جنگ لڑ سکتے ہیں۔ یہ کشمیریوں کی بھی کے لیے بھی یہ قانونی چیز ہے، لیجیٹیمیٹ ہے ان کی عسکری جدوجہد، اور فلسطینیوں کے لیے بھی ان کی عسکری جدوجہد UN کے چارٹر کے مطابق ہے۔ وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، وہ تو آج بھی ان حالات میں جب چاروں طرف سے محاصرہ ہے، 95% اب تو 100% غزہ اس وقت ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، تو جب ان کے اسرائیلی فوجی آتے ہیں تو وہ تو زیرو ڈسٹنس سے ان سے پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو سوالیہ نشان ہے 88 لاکھ مسلم فوجوں سے کہ وہ کیوں نہیں لڑ رہے۔ یہ تو میزائلوں سے اور ٹینکوں سے اور بموں سے لیس آرمیز سے سوالیہ نشان ہے۔ یہ تو اربوں سے سوال ہے کہ تم کیوں نہیں لڑ رہے، بجائے اس کے کہ جو مزاحمت کر رہا ہے، جو پوری دنیا میں اب اس نے ایک تقسیم پیدا کر دی۔ حماس کیا ہے؟ حماس نے اپنی اس اسٹرگل کے نتیجے میں اور فلسطینیوں نے اپنی قربانی کے نتیجے میں پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ظالم اور مظلوم۔ اور اب مظلوموں کے لیے بلا رنگ و نسل اور بلا مذہب لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے ان کی
لیکن اس کی قربانی وہ دے رہے ہیں. اور وہ قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اگر اسرائیل کو روکنے والے عرب ممالک یہ کام کریں، مسلم ممالک یہ کام کریں، امریکہ اس کی سرپرستی نہ کرے جو انسانیت کا چیمپئن بنا ہوا ہے، تو ایک بچہ بھی شہید نہ ہو. تو یہ حماس پہ الزام لگ رہے ہیں جو اپنا حق فرض ادا کر رہے ہیں. جو اپنا فرض ادا نہیں کر رہے وہ ذمہ دار ہیں بچوں کی شہادتوں کے. جی آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سوال کرنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. مظلوم سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو لڑ رہا ہے، جو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اور ظالم کی مدد کرتے ہیں یہ سوال کر کے. تو ان لوگوں سے تو یہ کہیں کہ پہلے تو وہ ظالم کی مذمت تو کریں. ہمارے ہاں تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں 100% لوگ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، وہ ٹرمپ کی مذمت بھی نہیں کرتی ہیں اسرائیل کا ساتھ دینے پر. وہ امریکہ کے خلاف بات بھی نہیں کرتے ہیں اسرائیل کا ساتھ دینے پر. وہ بڑے بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے، کوئی امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. اور اب صورتحال یہ کہ سب امریکی انجمن غلامان امریکہ کے ممبر بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو مظلوم سے مت پوچھو کہ وہ ظلم کے مقابلے میں کیوں کھڑا ہوا ہے، ظالم سے پوچھو کہ وہ ظلم کیوں کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات تو خود اسرائیل جانتا ہے کہ وہ حماس کو ختم نہیں کر سکتا. نا پھر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ بھی. امریکہ نے 3 دفعہ مذاکرات کیے، 3 دفعہ دھوکہ دیا، لیکن مذاکرات تو کرتے ہیں نا، حماس سے ہی کرتے ہیں. حماس اب کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس کو ختم کیا جا سکے. حماس تو اب ایک ایسی چیز کا نام ہے جو پوری دنیا میں صہیونیوں کو بتائے گی کہ یہ فنومینا کیا ہے. یہ ظلم کے مقابلے میں مظلوموں کی آواز ہے، یہ مزاحمت کی آواز ہے، یہ حق اور سچ کی آواز ہے. اس کو اس طرح ختم کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ آواز اب رکنے والی نہیں ہے. جتنا جلدی اسرائیل کو روکا جائے یہی بہتر ہے. اس لیے یہ مت سمجھیں کہ لیڈرشپ انہوں نے ختم کر دی. اول تو یہ کہ ایسی بات نہیں ہے. اس وقت بھی سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے اہداف تو اسرائیل حاصل نہیں کر سکا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ خود اسرائیل میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، انزائٹی بڑھ رہی ہے ان کی فوج میں، فوج چھوڑ رہے ہیں لوگ، نکل کر باہر جا رہے ہیں، خود ان کی اپوزیشن کھڑی ہو گئی ہے. وہاں پر جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. پورا اسرائیل اس وقت جو ہے وہ نفسیاتی مریض بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ مظلوموں کی کامیابی ہے، یہ مزاحمت کی کامیابی ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو اندر سے توڑ دیا. اور ہم اگر یہ سمجھیں کہ ظاہری طور پر اگر ظالم کچھ اہداف بچوں کو مار کر، عورتوں کو مار کر، اور جرنلسٹ کو مار کے، اور اسی طرح سے جو میڈیکل اسٹاف ہے اس کو قتل کر کے اگر وہ اہداف حاصل کر رہے ہیں، وہ ہدف کیا ہے؟ وہ تو سویلینز کو مارنا کون سا ہدف ہوتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے امریکہ ہو یا اسرائیل، ان کا ہدف ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانیت دشمن ہے، یہ نسل کشی کرتے ہیں، یہ قتل عام کرتے ہیں. ان کی ہسٹری ہے یہ قتل عام کرتے ہیں. ہیروشیما ناگاساکی کے بچوں نے کیا قصور کیا تھا جو امریکہ نے بم پھینکا تھا وہاں پر؟ تو اس لیے ان لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں تو سب کچھ کہہ چکا بھائی. یہ سب ان کی فضول باتیں ہیں کہ ان کو تو بجلی کی قیمت کم کرنی چاہیے اور بہت بڑی کمی کرنی چاہیے، اور پیٹرول کے لیے لیوی ختم کرنی چاہیے. اور میں نے تو آپ کو بتا دیا 4-5 ہزار ارب روپے تو 2-3 چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں انہی حالات میں، کہ یا سود کا ریٹ آدھا کر دیں تو 2.5-3 ہزار ارب روپے تو اس سے بچا لیں گے. اور اسی طرح FBR کو کنٹرول کر لیں. میں تو کہتا ہوں FBR کا محکمہ ختم ہو جائے تو شاید زیادہ ٹیکس جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ویسے ہی ڈائریکٹ لے لیتے ہیں. بلکہ ایک FBR کو تو انہوں نے یہ اختیار دے دیا کہ FBR کے لوگ اگر محسوس کریں کہ کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے تو اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. یہ کون سا اختیار ہے بھائی؟ یعنی اور رشوت اور کرپشن کا نیا دھندا شروع کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو FBR خود کیا کر رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. جی
دیکھیں بات یہ ہے کہ دفاعی ضرورت تو ہماری ہے، لیکن یہ اب خود حکومت کو اور دفاعی اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بجٹ دفاعی اداروں کو مل رہا ہے اس میں پاکستان کے دفاع کے لیے جو بجٹ ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس میں جب عام آدمی قربانی دیتا ہے تو فوج کا جرنیل بھی قربانی دے، فوج کا بریگیڈیئر بھی قربانی دے۔ یہ ٹھیک ہے وہ جانی ہمارا سپاہی فرنٹ پہ کھڑا ہو کر ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے، شہادتیں بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو ہم پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بجٹ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس بجٹ میں پروڈکٹیو بجٹ کتنا ہے، دفاعی واقعتاً دفاعی ضروریات کتنی پوری کر رہا ہے اور لوگوں کو سہولیات کتنی فراہم کر رہا ہے۔ جس طرح ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ کی مراعات کم ہونی چاہیے، اس طرح ہم فوجی افسران سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی مراعات کم کیجئے اور دفاع میں زیادہ پیسہ لگائیے۔ جی صحیح۔ ایک تو یہ اچھا دیکھیں، جہاں تک آپ نے بجلی کے بلوں اور دوسری کون سی تھی کسانوں والی، یہ مہم تو ہماری ختم نہیں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس کا انٹینسٹی ہوتی ہے، اس کا موڈ ہوتا ہے کون سا کس وقت ہے۔ یہ تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جتنی زیادتیاں ہیں جو عام آدمی کے ساتھ ہو رہی ہیں، غریبوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس پر ہم آواز اٹھائیں گے بھی اور پوری قوت سے اٹھائیں گے۔ اور میں آپ کی بات بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کسی بڑی تحریک میں بھی جانا پڑے تو ہم جائیں گے۔ ہمارا ابھی کل سے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہم ان تمام پہلوؤں پر دیکھیں گے۔ اسی طرح سے یہ تو ہم کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس پوری کیمپین جو ایک سال ہم نے مسلسل آواز اٹھائی ہے، اس کے نتیجے میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ IPPs مافیا کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہزاروں ارب روپے ہمارے کھا جاتے ہیں اور ان کو مزید ٹیکس سے بھی ایگزمپشن مل جاتی ہے اور وہ بجلی بنتی ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے اپنی اس اسٹرگل کے نتیجے میں حکومت سے نہ صرف معاہدہ کیا بلکہ اس پر ایک جزوی طور پر عمل درآمد بھی ہوا، اور وہ یہ کہ 7.5 روپے تقریباً بجلی کی قیمت کم ہوئی۔ اس سے پہلے پنجاب میں انہوں نے کم کی تھی، اس سے پہلے انہوں نے اور تو وہ میں اس کو نہیں گنتا، لیکن جو انہوں نے یہ کیا، اور ہم مزید بھی اس پر ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اس کے لیے اگر ہمیں مزید پولیٹیکل اسٹیپ لینے پڑے تو وہ بھی لیں گے، عوامی اسٹیپ، کہ یہ بجلی کی قیمت مزید کم کریں۔ تو ہم نے گیو اپ نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے، ہم انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور صحیح فرمایا آپ نے، صرف جماعت اسلامی ہے جو پبلک ایشوز پہ بات کر رہی ہے، باقی کسی پارٹی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کے ایشوز پہ بات کرے۔ کسانوں کے مسئلے پہ بھی اسی طرح سے ہم بالکل کریں گے۔